Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss a little sensitive topic जो कि related है not recommendation से related कि अक्सर बच्चे जो हैं उनको not recommendation के बाद उनमें सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि जी वो डिसऑर्ट होते हैं। डिसऑर्ट होने के बाद फिर उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि जो है मैं रिकमेंडेशन क्यों हुआ, तो मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। उससे रिलेटेड ये है कि वो काफ़ी मैंने देखा है कि डिसऑर्ट भी हो जाते हैं और डिसऑर्ट होने के साथ साथ वो फ़ौज को गालम गलोच भी शुरू कर देते हैं और या गालम गलोच नहीं तो दिल में एक रख लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना चाहिए कि आप जो खुदा न खास्ता ISSB में से नॉट रिकमेंड हो गए तो उसका ये नहीं है मतलब कि आप पे छाप लग गई है कि आप तीसरे दर्जे के शहरी हो गए हैं या दुनिया में थर्ड क्लास किस्म के बंदे हो गए हैं या आपका एक मकाम गिर गया है। सबसे पहले ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यू आर अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला की बेहतरीन क्रिएचर है, बेहतरीन क्रिएचर। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन क्रिएचर बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अज़मत का ताज रखा है मैंने इंसान पर, तो अज़मत का ताज आप पे रखा है। और अज़मत का ताज क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको खलीफा अपना बनाया है और वो फ़रिश्तों ने इतनी इबादत की तो उनको खलीफा नहीं बनाया और पहले से आपसे पहले मौजूद थे, आपको बनाया और आप पे अल्लाह ताला ने रश्क फरमाया। तो एक ISSB के चक्कर में जो कि एक दुनियावी एग्ज़ाम है, जो कि बंदों की असेसमेंट है कि लोग आपको असेस कर रहे हैं, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, तो उसकी बेस पे अपने आप को डिसऑर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग पर्सन और अपनी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं उसको छुपाएं। हो सकता है आप फ़ौज के लिए मौजू ना हो, और फ़ौज के लिए मौजू ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गिरे पड़े हो गए हैं। आप बेहतरीन बंदे हैं, बेहतरीन आपकी जगह है, तो फ़ौज के लिए आप मौजू नहीं थे। जो फ़ौज का एक मयार है तो उसके लिए मौजू नहीं थे, तो उसके चक्कर में अब क्या बंदा अपने आप पे मातम करना शुरू कर दे और रोना धोना शुरू कर दे। फिर नहीं है तो नहीं है, सही है। फ़ौज एक इदारा है, इदारा भी इंसानों का है, जिन्नात फरिश्तों का, कोई हूर परियों का या कोई आसमानी एलियंस की तो मखलूक नहीं, इंसान है आप ही की तरह के, उनका अपना मयार है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप उसमें सेलेक्ट हो, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़का या लड़की ISSB से रह जाते हैं तो उनके दिमाग में सौ किस्म के वसवसे सवाल पैदा होते हैं कि भाई मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। अब वो जो नॉट रिकमेंडेशन है वो बेसिकली 5-6 वजूहात हैं जिसकी जो कि रियलिटी बेस्ड हैं। आप ख़ुद भी एनालिसिस अपना कर सकते हैं कि क्यों आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। उसमें 5-6 वजूहात हैं। उस 5-6 वजूहात में सबसे बढ़ के जिस तरह अगर मैं करूँ तो 5-6 वजूहात में ये है कि जी पहली वजह तो ये है कि कैंडिडेट को आता जाता ही कुछ नहीं है। जब आता जाता नहीं है तो परफॉर्म नहीं किया तो सिलेक्ट भी नहीं हुआ। ये तो एक वजह हो सकती है कि जी ना पता था ना परफॉर्म किया तो अल्टीमेटली नॉट रिकमेंडेशन हुई। सेकंड वजह ये हो सकती है कि आता था, सब कुछ आता था, लेकिन परफॉर्मेंस एज़ पर डिज़ायर, एज़ पर जो परफॉर्म नहीं कर सका। मतलब जब आपकी आता जाता सब कुछ था लेकिन वक्त पे खेलना था वो नहीं कर सकते। वक्त पर काफ़ी है अब कतरा खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी फिर किस काम का। मतलब जब एक वक्त पे कतरा जो है बारिश का वो काफ़ी है, और जब वक्त गुजर जाए तो फिर पूरा तूफ़ान आता रहे, सुनामी आता रहे, फ़ायदा कुछ होता नहीं है। जब खेत ही जल गया तो फिर अब क्या मिलेगा। तो यही बात है कि आता था लेकिन परफॉर्म नहीं कर सका, और ये कभी कभार कैफियत इंसान पर आ जाती है कि वो बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली नॉट रिकमेंडेशन हो गई। वो एक्शन जो है रिक्वायर्स, जो भी काम करना एक्शन तो चाहिए ना उसके लिए, वो आप नहीं कर सके, किसी भी वजह से नहीं कर सके। पता था सब कुछ नहीं कर सके, ठीक है जी कोई बात नहीं, उसकी वजह से भी नॉट रिकमेंडेशन हो जाती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपको आता भी था, आपने परफॉर्म भी किया, लेकिन परफॉर्मेंस में झोल रह गया थोड़ा सा, और वो जो सिलेक्टर्स थे उनको पसंद नहीं आया, उनकी जजमेंट में नहीं आया, या वो जज नहीं कर सके, या वो 50-50 हो गए उसमें कि डामाडोल सा हो रहा है सिचुएशन, तो वो अगेन नहीं हुई।
سلیکشن یا ریکمنڈیشن ہی، اور یہ کیفیت کئی دفعہ آ جاتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، پورا پاکستان میں کوئی 98-99% ہر بندہ فوجی افسر بننا چاہتا ہے. تو فوجی افسر بننے کے چکر میں اب جو آئی سی ایس بی ہے اس میں انٹیک جو ہے وہ تھاؤزنڈس آف لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جو جاتی ہیں، تھاؤزنڈس آف. تو اس کا مطلب ہے فوج کا پیٹ بھرا ہوا ہے. فوج کا پیٹ بھرا ہوا ہے ان اے سینس کہ انٹیک ان کے پاس آ رہی ہے، ججمنٹ کے لیے ہے، تو وہ آپ پہ اپنا خواہ مخواہ زیادہ ٹائم کیوں ضائع کریں گے؟ یس اور نو، فارغ، یا ان یا آؤٹ. کیونکہ کھیپ بہت پڑی ہوئی ہے نا پاکستان میں، جو کہ اب فوج میں آنا چاہ رہی ہے اس کی ریپو کی وجہ سے، فوج کی ریپو کی وجہ سے. تو اس لیے آپ کو آتا بھی تھا، پرفارمنس بھی تھی، بٹ دی سلیکٹرز کوڈ ناٹ جج اٹ اور کوڈ ناٹ گیج اٹ، اور جو ہے کہیں جھول رہ گیا تھوڑا سا تو اللہ حافظ ہو گیا. ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، ایک اور وجہ ہے کہ آتا بھی تھا، پرفارمنس بھی اچھی تھی، اور اس پہ جو ہے سلیکٹر جو ہے وہ، میں نے آپ سے جیسے کہا کہ انسان ہے، کوئی جن یا فرشتہ تو ہے نہیں، اس کا وہ آپ کی پرفارمنس بھی 100% تھی، لیکن اس کی ججمنٹ میں نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ مزاج پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ مزاج تیکھا بنا ہوا تھا، گھر سے لڑ کے آیا تھا، ویسے کوئی انسان ہے، ٹینشن تھی، یا کہیں اور سوچوں میں تھا، یا آپ کی طرف اس طرح نہیں دیکھ سکا، دوسرا اس کو اپنی طرف اپیل کر گیا کسی بھی اس کی پرفارمنس کی، کوئی بھی لیکچریٹ ہو گیا یا کمانڈ ٹاسک ہو گیا یا کوئی اور ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے دوسرا اپیل کر گیا، تو یا اس کی اپنی خود اسیسمنٹ صحیح نہیں تھی، کسی بھی وجہ سے، انسان ہے، موڈ بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس پہ بھی آپ کی بھی نہیں ہوئی، تو بھائی نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کہ ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو آتا بھی نہیں تھا، آپ کو آتا بھی تھا، پرفارمنس بھی 100% دی، سلیکٹرز جو ہے اس کی سمجھ میں بھی سب کچھ آپ کا 110% آگے کہ بہترین بندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہ اب میں نے چونکہ کہا کہ انٹیک بہت زیادہ ہے، یہ سچویشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کم ہوتی ہے، یہ آخری دنوں میں، آئی سی ایس بی کے آخری دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ ہو سکتا ہے بالکل کہ بندے چاہیے جی 10 چاہیے، اور آلریڈی 15 لڑکے سلیکٹ ہو چکے ہیں یا 15 کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو چکے ہیں، اور ناؤ جو ہے اب آئی سی ایس بی رہتی ہے، لڑکوں کی آئی سی ایس بی رہتی ہے، تو اس میں کوئی اور آپشن نہیں بچ رہا، پیٹ بھی بھر گیا ہے، بھرا ہوا ہے، اور جو انٹیک آنی تھی وہ بھی آ چکی ہے، سرپلس میں آ چکی ہے. آگے فائنل سلیکشن ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، اس میں بندے رہ جاتے ہیں. تو ایون دین جو ہے ریکوائرمنٹ فار دی پرٹیکولر اکیڈمی، چاہے نیول اکیڈمی ہو، چاہے ایئر اکیڈمی ہو، چاہے جو ملٹری کی پی ایم اے کی اکیڈمی ہو، اس سے ریلیٹڈ جو ہے اگر لڑکے پورے ہو چکے ہیں تو پھر بھی ایک مزاج جو ہے نا وہ تھوڑا سا لاؤبالی سا ہو جاتا ہے. سلیکٹرز کا مطلب لاؤبالی سے کا مطلب ہے کہ پتہ ہوتا ہے نا کہ بھائی انٹیک پوری ہو گئی ہے، تو ابھی میرے گھر میں اگر 10 بندوں کی جگہ ہے، تو جب میں نے دعوت کی ہے 10 بندے آ گئے تو 12 بندوں کی گنجائش تو میرے پاس بن ہی نہیں رہی نا. تو اس پہ پھر ایک انسان ہے، اسیسمنٹ جو ہے وہ ڈیلی بھی پڑ سکتی ہے، واٹس ایور، جتنی بھی ریزن ہے، جو بھی ریزن ہے. تو اس میں کہنے کا مطلب ہے کہ 4-5-6 سچویشنز ایسی ہیں جس میں بندے کے ساتھ یہ مس ہیپ ہو سکتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہو، آپ جو ہے آتا بھی ہو، پرفارمنس بھی اچھی ہو، سلیکٹرز کو سمجھ میں بھی آ رہا ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سلیکٹ کر لیں گے. تو اب آپ دیکھیں گے 5-6 قسم کی چھانیاں ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ نہیں آتا یا آتا ہے تو پرفارمنس ہوئی یا نہیں ہوئی، اسیسمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. اسیسمنٹ کا جو ٹائم فریم ہے وہ آلسو میٹر کرتا ہے. مزاج اسیسمنٹ کا جو کیا کہتے ہیں سلیکٹرز ہیں ان کا مزاج پہ بھی کرتا ہے. تو اس پہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ میری ناٹ ریکمنڈیشن ہوئی تو آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن یا آئی ایم ناٹ اے دیٹ انٹلیکچوئل پرسن. آپ کی اپنی قابلیت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری لکھی ہو انجینئرنگ لائن میں، آئی ٹی لائن میں، بزنس لائن میں، چارٹرڈ لائن میں، اور کمیونیکیشن کامرس لائن میں، ڈاکٹری لائن میں، میکینک کی لائف میں، کوئی بزنس کے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. تو اس کے چکر میں یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ڈسہارٹ کر کے بھیجیں. آئی ہیو سین سو مینی پیپل، دے آر ایز پر مائی ججمنٹ دے آر 100%، اور ان کے ری کمانڈ اور کیا کہتے ہیں ری انٹرویو وغیرہ بھی ہوئے، بٹ الٹیمیٹلی نہیں ہوئے. تو نہیں ہوئے تو بھائی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں یہ ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ
کوئی تیسرے درجے کے شہری ہیں. یو آر ایکسٹریملی آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ یو آر ایکسٹریملی ویری گڈ پرسن. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے کام سے پہلے کہتے ہیں نا, اب ہم خود بھی بڑے ڈھیلے وہ ہیں, چیزیں ہماری آئی سی ایس بی میں جھول رہ جاتا ہے. مطلب ایک وہاں 3 سلیکٹرز ہیں, 3 سلیکٹرز کی چھانیوں سے نکلنا, ایک میں کوئی کسی نے کس طرح جج کیا, دوسرے نے کس طرح جج کیا, تیسرے میں دے آر ماسٹر ایٹ دیئر لیول. تو ان کی سلیکشن کو ریگارڈ دینا چاہیے کہ بھائی ہوا ہے تو ٹھیک ہے. بھائی میں ابھی 12ویں پڑھا ہوں, اور 12ویں پڑھنے کے بعد ابھی میں نے دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی, تو مجھے پتہ ہی نہیں. اور وہ ماسٹرز ہیں, تو زندگی گزار دی انہوں نے. تو ایک تو ان کو ریگارڈ دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا. اپنے آپ یو آر ایکسٹریملی ایکسلنٹ پرسن. اللہ پہ توکل بھی ہم نے تھوڑا سا کم رکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں. اب بسم اللہ ہر کام سے پہلے پڑھتے ہیں, لیکن اس کی جو ویلیو ہے نا, وہ تھوڑا سا عقل میں اتنی نہیں لاتے. بسم اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع, اس کے نام سے شروع. کس کے نام سے شروع؟ جو پڑھا رحمان اور رحیم ہے. اب رحمان اور رحیم جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جی آپ اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں بندے, اس فیلڈ میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, تو آپ نے اس کے نام سے شروع کیا, پھر اپنے آپ بیسیکلی آپ نے اپنا آپ اس کو سپرد کر دیا. تو ہی از رحمان اینڈ رحیم, اور وہ الحمدللہ بڑا مہربان ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ جی آپ اس لائن کے ہیں تو ڈال دیتا ہے, نہیں ہے تو اٹھا کے وہ کہتا ہے ادھر نہیں, ادھر سے نہیں, تو کہیں اور جا. تو وہ اچھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, اور آئی سی ایس بی کو چیئرفل موڈ میں نہیں, لائٹ نہ لیں, چیئرفل موڈ میں ہنسی خوشی لیں. ہو گیا بسم اللہ, نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے, کائنات بہت بڑی ہے, اشرف المخلوقات ہیں. فوج آپ کی محتاج ہے, آپ فوج کے محتاج تو نہیں ہے نا, یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے آپ محتاج نہیں ہیں. انسانوں سے تو سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اپنے آپ کو ڈسہارٹ نہ کریں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا یہ موٹیویشنل سارٹ آف لیکچر تھا, تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا. اور تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.